یہ سعودی عرب میں ایک دوست نے مجھ کو ہدیہ پیش کیا. آتے ہی نزلہ بھی ہوا، زکام بھی، کچھ حرارت بھی، جس کی وجہ سے کمزوری کا احساس ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہماری صحت اور طاقت کے تابع نہیں ہے. وہ چاہے تو تھوڑی ہی سے الفاظ میں اپنی رحمت کا دریا اڈیل دے، اور اگر نہ چاہیں تو 2 گھنٹے کی تقریر سے بھی کچھ نہ ملے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہوں. میری کچھ گزارش سے پہلے انیس الہ آبادی جو مختصر مدت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے جتنا بھی ہم سن لیں اللہ کا کرم ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کی نہیں ویزا سے آئے ہوئے ہیں. غالباً 17 کس دسمبر کو جانا بھائی؟ اچھا خیر، بس زیادہ سے زیادہ یہاں رہیں تو اچھا. یہ اشعار میں سنا رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں اور ان سے سنوا رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے بخاری شریف میں، ان من الشعر حکمتن. بعض شعر اشعار ایسے ہوتے ہیں نہایت حکیمانہ اور مفید، نصیحت آمیز اور دل کی گرمی تیز اور زبان شمس الدین تبریز. چلو بھائی سنو. حضرت کا حکم ہے کہ دارالعلوم کراچی میں جو اشعار میں نے پڑھے تھے، دارالعلوم کراچی میں ختم بخاری شریف کے دن جو انہوں نے سنایا، وہاں میں نہیں جا سکا تھا کمزوری کی وجہ سے، مگر مجھے بہت سے ٹیلی فون آئے کہ ان اشعار سے ہمارے دل و دماغ مست ہو گئے. تو میں نے سوچا کہ جو وہاں نہیں تھے آج وہ لوگ ہی مست ہو جائیں. لہذا میں نے ان کو آج مقید کر دیا کہ جو وہاں سنایا وہ یہاں سنائیے. ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے، ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے، ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے. اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے، اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے، اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے. تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا، تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا. باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے، باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے. تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا، باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے، باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے. نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، آمین. نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اپنی زنجیر، آمین اللہ. نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے. میری ادنا سی بھی
نیکی کی طرف دیکھ خدا، میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا، میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے۔ ایک شعر میں نے وہاں دارالعلوم میں نہیں سنایا، یہاں بھی نہیں سنا کیونکہ اس کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب حساب کتاب کا دن ہے اور حشر کا میدان ہے، بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں بندہ مایوس ہوتا ہے کہ نیکیاں تو اپنے نامہ اعمال میں بہت کم ہیں، بدی کے مقابلے میں۔ شعر ملاحظہ ہو، میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا، جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے۔ یہ شعر میں چھوڑ دے بندے مجرم کو کرم سے اپنے، چھوڑ دے بندے مجرم کو کرم سے اپنے، میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے، میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے، چھوڑ دے بندے، چھوڑ دے بندے مجرم کو کرم سے اپنے، میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے۔ میں کلمہ گو جنتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد فدخل الجنہ، اس کے تحت میں مسلمان ہوں اے میرے خدا رہنے دے۔ سوچ اپنی ہے جدا، فکر جدا، ذوق جدا، سوچ اپنی ہے جدا، فکر جدا، ذوق جدا، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے۔ سوچ اپنی ہے جدا، فکر جدا، ذوق جدا، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے، سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے۔ جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے، جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے، جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے، ماشاءاللہ، اور کچھ دیر مجھے جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے، جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے، اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے۔ چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا ہے انیس، اللہ اللہ، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا ہے انیس، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے، آخری سانس، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا ہے انیس، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا ہے انیس، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے۔ میں ایک نعت پیش کرتا ہوں، سنا تو چکا ہوں لیکن دو شعر اس کے اچھے چھوٹ گئے، شکر زبانی پڑھ رہا ہوں، ڈائری نہیں لا رہا ہوں، سوچتا ہوں لانے کے لیے لیکن بولی بھارت۔
دو شعر اس کے خاص رہ گئے تھے، انشاءاللہ پسند فرمائیں گے۔ باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، میں ہوں بیمار مجھ کو شفا چاہیے، میں ہوں بیمار مجھ کو شفا چاہیے، ہجر طیبہ میں کب تک تڑپتا رہوں، ہجر طیبہ میں کب تک تڑپتا رہوں، درد دل کو میرے اب دوا چاہیے، درد دل کو میرے اب دوا چاہیے، قبر سے حشر تک نور ہی نور ہو، آمین، قبر سے حشر تک نور ہی نور ہو، روئے انور کی مجھ کو ضیا چاہیے، روئے انور کی مجھ کو ضیا چاہیے، جس طرف چل دیے راستہ بن گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرف چل دیے راستہ بن گیا، جس طرف چل دیے راستہ بن گیا، شاہدی کا مجھے نقش پا چاہیے، شاہدی کا مجھے نقش پا چاہیے، بے راستہ صرف سنت کا ہے بے خطر، راستہ صرف سنت کا ہے بے خطر، اس سے بڑھ کر مسافر کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر مسافر کو کیا چاہیے، راستہ صرف سنت کا ہے بے خطر، اس سے بڑھ کر مسافر کو کیا چاہیے۔ یہ شعر آپ حضرات کے لیے نیا شعر ہے، لاجاؤ۔ تنگ آ کر یہ انسانیت چیخ اٹھی، سبحان اللہ، تنگ آ کر یہ انسانیت چیخ اٹھی، تنگ آ کر یہ انسانیت چیخ اٹھی، اسوائے سرورے انبیاء چاہیے، اسوائے سرورے انبیاء چاہیے، تنگ آ کر یہ انسانیت چیخ اٹھی، اسوائے سرورے انبیاء چاہیے، اسوائے سرورے انبیاء چاہیے۔ یہ شعر بھی نیا ہے۔ ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر، ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر، ہر گھڑی ان کی مرضی، ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر، دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، ہر گھڑی ان کی مرضی ہو پیش نظر، دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، نام نامی جب آ جائے سرکار کا، نام نامی جب آ جائے سرکار کا، پڑھنا ہم سب کو صلی اللہ چاہیے، پڑھنا ہم سب کو صلی اللہ چاہیے، جلد طیبہ پہنچ جاؤں اے دوستو، جلد طیبہ پہنچ جاؤں اے دوستو، آپ لوگوں کی مجھ کو دعا چاہیے، آپ لوگوں کی مجھ کو دعا چاہیے، جلد طیبہ پہنچ جاؤں اے دوستو، آپ لوگوں کی مجھ کو دعا چاہیے۔ مقطع تھوڑا ترمیم کے ساتھ ثانی مصرع بدل دیا ہے، ملاحظہ ہو، حضرت کی برکت سے، اس جگہ کی برکت سے دیکھی اور اچھا ہو گیا، ملاحظہ ہو۔ دل میں وہ عظمت مصطفیٰ چاہیے، سونا چاندی انیس اور نہ لالو گھر، سونا چاندی انیس اور نہ لالو گھر، سونا چاندی انیس اور نہ لالو گھر، اپنے مولا کی مجھ کو رضا چاہیے، اپنے مولا کی مجھ کو رضا چاہیے، سونا چاندی انیس اور نہ لالو گھر،
سونا چاندی انیس و نلال و گہر، اپنے مولا کی مجھ کو رضا چاہیے، اپنے مولا کی مجھ کو رضا چاہیے، درد دل کو میرے اب شفا چاہیے، تنگ آ کر یہ انسانیت کی کھٹی اسوائے سرور انبیاء چاہیے۔ بغیر پرندہ کے ہم کو جانے لیتے ہیں، پرندہ ضروری ہے۔ میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کا راحت بخش، مسرت بخش، فرحت بخش، اطمینان بخش، مستی حیات بخش ایک دعا سکھائی ہے کہ جس سے انسان کو ہر غم میں سکون قلب حاصل رہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ لہذا آج پھر اسی پیاری دعا کو پیش کرتا ہوں جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہے۔ میں تقریر میں اکثر اپنی ضرورت پیش رکھتا ہوں۔ اب مولانا مظہر میاں آج سفر افریقہ پر روانہ ہو گئے، ان کے ساتھ میرا پوتا مولانا حافظ اسماعیل بھی گئے۔ اس سے پہلے ابھی حال ہی میں ہمارے ٹھیکیدار صاحب حاجی احمد دین کی بیوی کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی دل کی بیماری بھی نہیں، شوگر بھی کنٹرول میں تھی، مگر جب بلاوا آتا ہے تو دنیا کے کنٹرول سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ حکم الہی کے سامنے چاہے شوگر کنٹرول میں ہو، چاہے کولسٹرول کنٹرول میں ہو، چاہے میٹروپول میں رہتا ہو، مگر سب کے ڈھول کے پول کھل جاتے ہیں اور پھر کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔ اللہ کا بلاوا اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کو حساب کتاب دینے پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو جب میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں حساب کے لیے تو تم کیوں نہیں اس کو روک لیتے؟ تو ان کے میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے کچھ ایسی تذکرے پر بات چلی تو وہ رو پڑے۔ ان کے رونے سے مجھے بھی اپنی بڑھیا یاد آ گئی۔ نصف صدی 50 سال کا ساتھ بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے۔ اب دل گھبراتا ہے تو خدا تعالیٰ کے عاشقوں کو مانگتا ہوں کہ تنہائی میں جی گھبراتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے دنیا میں مزیدار جینے کے لیے کونوا مع صادقین فرمایا کہ میرے عاشقوں میں رہا کرو، میرے دوستوں میں رہا کرو، تو وہاں تم میرے اولیاء اللہ کی صحبت کے دامن میں میرے قرب کی لذت بھی چکھو گے، یعنی اللہ کا ولی بھی پاؤ گے اور میرے اولیاء کی لذت ولایت بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور ساتھ ساتھ تم میرے اولیاء کے پاس اپنے مولا کو بھی پاؤ گے۔
کیونکہ وہ حامل قرب مولا بھی ہیں، اور حامل قرب مولا ہونے کے لیے انہوں نے دنیاوی لیلاؤں سے نظر بچا کر غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، اس لیے ان کا دل جلا بھنا شامی کباب سے کم تر مت سمجھنا، کیونکہ شامی کباب جو ہے اس کو کھانے کے بعد بہرحال ایکسپورٹ اس کا بدبودار ہو جاتا ہے، کتنی ہی خوشبو ہو اس میں، مگر صبح لیٹرین میں بوقت ایکسپورٹ اور ڈپارچر اس کا جو ہوتا ہے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سونگھا جائے، جس کو دسترخوان پر سونگھ رہے تھے اور مست ہو رہے تھے۔ تو دنیا کی نعمتوں کا آغاز کچھ ہے، انجام کچھ ہے۔ آمد کچھ ہے، رفت کچھ ہے، استیراد کچھ ہے، تصدیر کچھ ہے، ابتدا کچھ ہے، انتہا کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین کے جو قلب اللہ کو راضی کرنے میں ان کے حوصلوں کی بلندیاں آسمان و زمین بھی نہیں پا سکتے، جس حوصلے سے وہ اپنے دل کے آرزو کا خون کرتے ہیں اور دل کی خوشیوں کا خون کرتے ہیں اور اپنے مولا کو راضی رکھنے پر جان کی بازی لگاتے ہیں، اگر ان کا وہ مجاہدہ پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اگر ان کے باطن کا نور ظاہر کر دیا جائے تو سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے، کیونکہ نور خالق رکھتے ہیں، یہ نور مخلوق ہے۔ اس کو اللہ کی ایک بھیک مل گئی چاند اور سورج کو، جو بدلتے رہتے ہیں۔ صبح کچھ ہلکی سی روشنی ہے، 12 بجے اور ہو گئی، اور شام کو منہ چھپا کے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا نور روپوش نہیں ہوتا، ولی اللہ سوتا بھی رہتا ہے تو بھی اس کا نور آفتاب اس کے سینے میں روشن رہتا ہے۔ کسی ولی اللہ کے پاس سو کے بھی دیکھ لو، چاہے وہ بھی سوتا ہو، کسی ولی اللہ کے پاس خانقاہ میں رہ کر دیکھ لو، اگرچہ دونوں سونے والے ہوں، مرید بھی اور شیخ بھی، مگر چونکہ سونے کی حالت میں بھی رات کی رانی خوشبو دماغ کو پہنچاتی ہے۔ دن میں کوئی سو رہا ہو، آفتاب کی گرمی سے وہ متاثر ضرور رہے گا، اگرچہ سو رہا ہے، بے خبر ہے کہ آفتاب کہاں ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس سونا بھی چاندی سے کم نہیں ہے، ان کے آفتاب پر گرہن نہیں لگتا۔ اسی لیے اللہ والے تمام جتنی دنیا کے مصائب ہیں ان سے زیادہ گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے نور باطن پر کبھی گرہن نہ لگ جائے، نافرمانی کی نحوست اور لعنت کی وجہ سے۔ اگر کسی ولی اللہ سے پوچھو، سچا ولی اللہ ہو، پیٹو نہ ہو، کہ بھئی آپ کو سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ کس بات کی فکر ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے ہر وقت یہی غم و فکر کھا رہا ہے کہ میرا مولا مجھ سے کسی ایک لمحے کو ناراض نہ ہو۔ یہ غم مجھ کو کھا رہا ہے اور میں اس غم کو کھا رہا ہوں۔ غم مجھ کو کھا رہا ہے، میں غم کو کھا رہا ہوں، مگر یہ غم غم اولیاء ہے، نصیب دوستاں ہے۔ کافروں کو، فاسقوں کو، نافرمانوں کو یہ غم نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جینے کے لیے ہم کو اپنی رحمت سے مزیدار جینا سیکھنے کے لیے اپنے عاشقوں کی صحبت کو فرض قرار دے دیا۔ کونوا مع الصادقین، میرے عاشقوں میں جینا سیکھو، مجھ پر مرنا سیکھو، مجھ پر جینا سیکھو، اس نیت سے ان کے پاس رہو۔ دسترخوان اگر کسی شیخ کا زوردار ہو، کچھ سیٹھ لوگ اس کے ایسے دوست ہیں کہ آئے دن مرغ کا قورمہ اور بریانی اور شامی کباب، تو اس نعمت کے لیے ان کے دسترخوان پر مال اڑانے کے لیے مت رہو، نعمت دینے والے سے رابطہ سیکھو۔ تو جہاں بھی رہو گے
وہ نعمت دینے والا جس دل میں ہوتا ہے وہ حاصل دونوں جہان سے بڑھ کر رکھتا ہے۔ لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، لذتیں دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذتیں دو جہاں ملی۔ مگر میں اس سے بڑھ کر ایک شعر کہتا ہوں کہ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیونکہ نعمت سے نعمت دینے والا افضل ہوتا ہے۔ جب وہ نعمت دینے والا دل میں رکھتا ہے تو پھر اس افضل کی مستیاں اور ہیں اور فاضل کی مستیاں اور ہیں۔ نعمت کی مستی اور ہے بوجہ شکر نعمت کے، لیکن نعمت دینے والے کے ساتھ ذکر و فکر و تعلق، اس کا کیف کیا کہتے ہو کہ وہ ازلی اور ابدی شراب میں مست ہے، جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کی مثال نہیں ہے سوائے دیدار الہی کے۔ جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنت اس وقت یاد نہ رہے گی، کیونکہ جنت ابدی ہے، ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، پیدا کی گئی ہے۔ اور دنیا تو ظالم نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے، نہیں تھی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ تو جب ازلی ابدی شراب کا نشہ سامنے آئے گا، اللہ کا جمال دیدار، تو سب لوگ اس ازلی ابدی کے نشے میں ابدی اور غیر ازلی کو بھول جائیں گے۔ کسی جنتی کو جنت کا تصور بھی نہیں ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا۔ وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ اگر آج اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت حقیقت میں منکشف ہو جائے تو کون کمینہ اور ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حرام لذت اور گٹر لائنوں کا پیشاب پیخانہ پیے؟ جو عرق گلاب شہد میں ملا کر پیتا ہے اسے گٹر کا پانی راس آئے گا؟ لہذا جتنے بھی دنیا میں پیارے ہیں ان کی جدائی ممکن ہے یا نہیں؟ اور ان کی جدائی کے بعد پھر زندگی کا سہارا کیا ہوگا؟ کہ جس سے جدائی ہوئی ہے اس سے ہمیں پیارا مل جائے، تو جب زیادہ پیارا مل جاتا ہے تو کم پیارے کا غم بھول جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا قابل سہار ہو جاتا ہے۔ ہارٹ نہیں فیل ہو سکتا، موت نہیں آ سکتی۔ آج کا یہی مضمون ہے، آج کا یہی مضمون ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک نعمت دی ہے دعاؤں کے ذریعے کہ سارے دنیا کے غم جو دنیا داروں کا ہارٹ فیل کر دیں وہ اللہ والوں کے ہارٹ کو فیل نہیں کر سکتے۔ اس حالت میں بھی مست رہیں گے تسلیم و رضا، اور زیادہ مزیدار چیز پانے کے بعد، اللہ کی مرضی کے پر راضی رہنے کے بعد، اللہ کے نام کی لذت قرب کی مستیوں کے بعد، مخلوق کی جدائیاں انہیں طبعی غم میں تو مبتلا کر دیں گی، مگر وہ غم اتنا نارمل، اتنا معتدل رہے گا کہ جس سے ان کو تسلیم و رضا سے درجات تو بلند ہوں گے مگر حرکات قلب بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے الحمدللہ میرا ایک شعر ملتزم پر پڑھا گیا اور پڑھنے والا بھی صاحب نسبت میرے شیخ کا خلیفہ ہے، جدے میں ملا تھا سید اعزاز۔ وہ شعر ملتزم پر پڑھا کہ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے، کیونکہ اس دل کی غذا اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس دل کو کسی اور غذا سے مناسبت نہیں ہے۔ خوشی عارضی تو مل جائے گی، مگر چونکہ ہر مخلوق فانی ہے اور محدود ہے،
تو فانی محدود مخلوق کی جو لذت آئے گی بیوی سے، بچوں سے، بریانی سے، پلاؤ سے، کباب سے، سو انسو وغیرہ وغیرہ، تو اس لذت میں بھی آثار زوال، آثار فنا، آثار محدودیت ہوگی. جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ہم سے جدا ہونے والی ہے، ہم خود اپنے سے جدا ہونے والے ہیں، تو خود ہم اپنی وجود سے بھی لذت فنا سے وہ مستیاں نہیں پا سکتے جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے سے پا سکتے ہیں. بتاؤ نیا مضمون ہے یا نہیں؟ ہم خود اپنے سے جدا ہونے والے ہیں. ہمارا جسم ایک دن زیر زمین جانے والا ہے، ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہونے والی ہے، تو پھر ہم اپنے جسم کی لذتوں سے وہ لذت کیسے پا سکتے ہیں جو غیر فانی، غیر محدود و بے مثل ہو؟ لہذا دنیا میں اگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو یہ مضمون نہ عطا فرماتے تو دنیا میں جینا دشوار تھا. دنیا میں ہزاروں غم ہیں، دنیا درد سے بھری ہوئی ہے، سارا عالم غم سے بھرا ہوا ہے. عالم ہما دردست دوا می خواہد، عالم ہما دردست دوا می خواہد. پورا عالم درد سے بھرا ہے، دوا کا متلاشی اور دوا کو ڈھونڈ رہا ہے. فقیر غذا می طلبت، فقیر غذا می طلبت اور شہ اشتہا می خواہد. فقیر غذا ڈھونڈ رہا ہے کہ روٹی مل جائے، بادشاہ بھوک ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے تو بھوک نہیں. فقیر غذا میں طلبت، فقیر بھوک سے پریشان ہے، روٹیاں ڈھونڈ رہا ہے. اور شیخ اشتہا میں خواہد، بادشاہ اشتہا اور بھوک تلاش کر رہا ہے. لکھنؤ کے بادشاہ کے قریب ایک لکڑہارا آیا. بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی، 2-3 بجے سوتا تھا، 1 گھنٹے کے بعد پھر آنکھ کھل جاتی تھی. بڑے بڑے قصہ گو بلائے جاتے تھے، سر میں تیل کی مالش، پیر میں روغن کدو کی مالش. قصہ گو قصہ سنا رہے ہیں کہ کسی طرح بادشاہ کو نیند آ جائے. ایک دن ایک لکڑہارا آیا، اچھا غذا بھی بالکل الفر تھا پیٹ میں، تو 2 تولا جو کا پانی پیتا تھا، بس غذا کھا نہیں سکتا تھا. بینک میں کروڑوں روپئے رکھے ہوئے ہیں، ریاست ہے، سلطنت ہے. ایک لکڑہارا آیا، لکڑی کا گٹھر لکھنؤ میں بیچنے کے لیے، لکڑی کا گٹھر سر سے اتارا. گاؤں سے آیا تھا کئی گھنٹہ چل کر، بھوک لگی، 2 موٹی موٹی روٹی، آدھا کلو کی 1 روٹی، 1 کلو کی 2 روٹی کھایا، اور ٹماٹر کی چٹنی سے کھایا، نہ گوشت نہ دال، ہری مرچ دھنیا اور ٹماٹر کی چٹنی سے کھایا. 1 لوٹا پانی پیا اور اس کے بادشاہ کے دروازے فٹ پاتھ پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر خراٹا مارا، سو گیا. بادشاہ صاحب اور نواب صاحب ٹہل کر کے اس کے خراٹے کی آواز سے اشک بار تھے کہ کاش کی اس کی نیند مجھے مل جاتی اور اس کی خوراک مجھے مل جاتی، اس کا میدا مجھے مل جاتا، اس کا پیٹ مجھے مل جاتا. بادشاہ نے بلایا کارندے کو، وزیر کو، اور کہا کہ دیکھو یہ کیسا بڑی بڑی روٹی کھا کر سو رہا ہے، نہ گدا ہے، نہ قصہ گو ہے، نہ اس کے سر پر تیل مالش ہے، نہ اس کے پاؤں کے تلوے میں روغن کدو ہے، خراٹا لے رہا ہے اور اینٹیں اوپر نیچے ہیں فٹ پاتھ کی، برابر زمین بھی نہیں. اگر یہ مجھے اپنی نیند مجھ کو دے دے اور اپنے پیٹ کی خوراک مجھے دے دے اور اپنی نیند مجھے دے دے تو میں اپنی ریاست اور سلطنت اس کے نام لکھنے کے لیے تیار ہوں. معلوم ہوا کہ پیسوں میں چین اور سکون نہیں ہے. چین سکون صرف اللہ کی فرما برداری ان کے نام میں.
میرے تعلقات بڑے رومانٹک دوستوں سے بھی ہیں جنہوں نے بہت حسینوں کو پھنسایا. ایسے ایسے دوست بھی ہیں، مگر بالکل اطمینان رکھیں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا. شیخ پر فرض ہے کہ اپنے کسی دوست کے راز کو فاش نہ کرے، کیونکہ وہ علاجن مرض بتاتا ہے تاکہ میرا شیخ میرے ماضی کے داستان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے حال کو درست کر دے اور میرے مستقبل کو روشن کر دے. لیکن بتاتا ہوں کہ میرے سینے میں اسرار دوستاں ہیں، اسرار عاشقاں ہیں. ایسے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بہت پیسہ خرچہ کیا حسینوں پر، اور ایسے دوست بھی ہیں جن کے پھنسائے معشوق کو دوسرا ہڑپ کر لے گیا رقابت میں. ان کے دل پر ان کے دورے پڑنے لگے اور طبیب کے ہاں جانا پڑا کہ صاحب دل گھبرا رہا ہے، وہ معشوق مجھے یاد آ رہا ہے، میرا معشوق کوئی دوسرا اینٹ لے گیا، پھنسا لے گیا. دل کے دورے پڑ رہے ہیں، نیند حرام ہو رہی. لیکن ایک اللہ کے عاشقوں کا حال ہے کہ اتنے عاشق بیٹھے ہیں، کسی کو دورے محبت پڑ رہا ہے، دورے مسرت پڑ رہا ہے. کیا پیارا شعر یاد آیا. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. مولا کے عاشقوں میں رقابت و حسد نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے شیخ کے اور بھی مرید ہو جائیں، سارا عالم میرے شیخ کے مرید ہو جائے. بولو دل چاہتا ہے نہیں؟ یہ اللہ، یہ وہ شان ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب دیکھیں گے تو بڑی لڑائی ہوگی، دھینگا مشتی ہوگی اور دھکا بازی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا نبوت کے علوم ہیں کہ جب تم چاند دیکھتے ہو تو لڑائی کرتے ہو آپس میں؟ دھکا بازی ہوتی ہے. 14 تاریخ کا چاند نکلا ہے، سارا عالم دیکھتا ہے، کوئی لڑائی نہیں. اللہ تعالیٰ اس زاویے سے اپنا جمال دکھائیں گے کہ اللہ کے عاشقوں میں اور دیدار کرنے والوں میں ذرا سا بھی ٹھیس بھی نہیں لگے گی. لیکن تجربہ تو ہوا اس سے. میرے عاشقوں نے جو اپنے حالات بتائے کہ معشوقوں سے چین نہ ملا. پھر کچھ دن کے بعد، عمر گزر جانے کے بعد، زیادہ سینئر جب ہو گئے، معشوق جونیئر یا جونیئرا جب سینارٹیا ہو گئی تو سارا لطف کا قصر بکنگم بے ہنگم ہو گیا. پریشانی ہی پریشانی. صحت خراب ہوئی، مال مفت میں گیا، گٹر لائنوں کے اندر گھستے رہے، اللہ کے غضب و قہر کو اپنے سر پر حلال کرتے رہے، کچھ نہ پایا. وہ لکیر بھی نہیں ہے جس طرف سے حسن کا سانپ گزر گیا. اور پھر ان معشوقہ اور معشوق سے آنکھ بھی نہ ملا سکے. ذلت دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یوں ہی نہیں حرام فرمایا حسن کو. بیوی کی حسن مستثنا ہے، مگر وہ بھی مقید اور مشروط ہے کہ شریعت کے خلاف کام نہ ہو سکے. لیلاؤں کے چکروں میں مولا کو ناراض مت کرو، ورنہ نہ لیلا خیریت سے رہے گی، نہ شوہر خیریت سے رہے گا، نہ مجنو خیریت سے رہیں گے، نہ لیلا خیریت سے رہے گی، نہ لیلا کی اولاد خیریت سے رہے گی. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے گھر کا گھر ویران و تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں بیویوں اور خواتین سے کہتا ہوں کہ اپنے اپنے شوہروں کو داڑھی رکھنے کے لیے اگر روزانہ ناشتہ پکانے سے پہلے ناشتہ دسترخوان پر رکھنے کے وقت میں ایک جملہ کہہ دو کہ میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، رسالت پر، نبوت پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے میں کیوں دیر کرتے ہو؟ ایک خاتون نے سوال کیا
کہ آپ داڑھی رکھنے کے فضائل اور ثواب بیان کرتے ہو، عورتوں کو داڑھی رکھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ میں نے کہا اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا دو، تم کو بغیر داڑھی کے داڑھی کا ثواب اور خدا کی دوستی گاڑھی ہو جائے گی، کیونکہ تم کو داڑھی کا ثواب مل جائے گا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری داڑھی کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے کوئی مصلحت تو رکھی، مگر سر پر بال رکھنا کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کی تصویر یہی ہے کہ سب تعریف واسطے اس اللہ کے ہے جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشا، زین الرجال باللحیٰ، الحمدللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشا، زین الرجال باللحیٰ، لحیہ کی جمع ہے لوحا، وزین النساء بالزوائب، اور خواتین کو زینت و خوبصورتی دی بالوں سے، کہ سر پر بال بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ دعا سکھا رہا ہوں کہ جب آپ کو بہت زیادہ پیاری چیز مل جائے گی تو کم پیاری چیزوں کے جدائی سے، سفر سے یا کسی وجہ سے آپ کا غم طبعی تھوڑا سا ہوگا، مگر ناقابل تحمل نہیں ہوگا، باعث ترقی درجات تو ہوگا، مگر حرکات قلب کے بند ہونے کا سبب نہیں ہوگا۔ اب وہ حدیث سن لیجئے، بس ختم۔ آج میں بھی مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذوق میں میرے اضافہ نہ ہو۔ کیا پیاری دعا ہے، اور بخاری شریف کی دعا ہے۔ اگر اسی دعا پر جان دے دو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پرچے وغیرہ مت دکھایا کرو مجھ کو، بیان پھر رک جاتا ہے۔ بیان جب ختم ہو، بارش ہو رہی ہے، اس وقت دل کو مشوش نہ کرو۔ میری ایک ہی دعا کافی ہے کہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو اللہ پورا کر دے، پرچہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری سب جائز حاجتوں کو جانتا ہے۔ وہ دعا کتنی پیاری ہے کہ اگر 1 کروڑ جان بھی فدا کر دیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سے محبت مانگنا سنت ہے یا نہیں؟ تو ساری سنت پر تو ادا کرنے کی فکر ہو، اس سنت پر کیوں نہیں ادا کرنے کی توفیق ہے بھائی؟ اللہ سے روزانہ کہو کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو لوگ آپ کے عاشق ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں، مگر مرشد کی محبت سب سے زیادہ مانگتا ہوں۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ کیونکہ اس کے حق میں مرشد کی محبت سب سے زیادہ مفید ہے۔ مرید کے حق میں مرشد کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اتباع کی توفیق زیادہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کہ شیخ اپنے قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، مگر گویا جیسے کہ یاد رکھنا ورنہ روایت غلط اگر ہو جائے گی تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ گویا کی جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، گویا کی شیخ اپنے مریدوں میں گویا کی ہوتا ہے، مربی ہونے کی حیثیت سے، اور نائب رسول ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں تک کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، درس مثنوی پڑھاتے وقت ارشاد فرمایا کہ جو اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ گویا کہ یاد رکھنا لفظ، ورنہ فتویٰ دلوا دو گے مجھ پر اور میں پھر ماروں گا تم کو غلط روایت کی وجہ سے۔ گویا ضرور لگانا، کیونکہ گویا کی دلیل موجود ہے۔
نائب رسول ہے. اور حدیث بھی ہے العلماء علماء امتی، میری امت کے علماء کم بیائے بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں. اب حدیث سن لی، کاف یاد رکھنا، کاف تمثیلیہ ہے. علماء امتی، حدیث سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم